أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر فعليه كفره، ومن عمل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सूरह नहल आयत नंबर 105 आयत नंबर 106 से आयत नंबर 105 तक 106 से 115 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। इसका तर्जुमा हम करेंगे। पहले मन कफ़र बिल्लाह, जो इनकार करे अल्लाह ताला का, यानी जो कुफर करे अल्लाह ताला के साथ, मिन बाद ईमान ही, ईमान लाने के बाद, यानी जो शख्स अल्लाह पे ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए, इल्ला मगर, मन वो शख्स की रिहा, जिसे मजबूर किया गया हो, सिवाय उस शख्स के जिसे मजबूर किया गया हो। उकरिहा का माना क्या होता है? मजबूर किया गया हो। ठीक है। वक़ल्बुहु, और उसका दिल मुतमइन्नुन, मुतमइन हो, बिल ईमान, ईमान के साथ। वलाकिन मन शरहा, और लेकिन वो जो खुल गया हो, बिल कुफ्री, कुफर के साथ, सदरन, जिसका सीना, फ़अलैहिम, तो उन पर गज़बुन, गज़ब है, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से, वलहुम, और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ीम, बड़ा अज़ाब है, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। तो क्या तर्जुमा बना कि जो शख्स अल्लाह ताला पे ईमान लाने के बाद काफिर हो जाए, सिवाय उस शख्स के जिस पे ज़बरदस्ती की गई हो और उसका दिल ईमान पे मुतमईन हो, ठीक है, लेकिन जिसका दिल कुफर के लिए खुल गया हो, तो ऐसे लोगों पे अल्लाह का गज़ब होगा और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा। ज़ालिका बिअन्नहुम, ज़ालिका, ये जो अज़ाब है, ये चीज़ें जो है, बिअन्नहुम, इस वजह से है कि बेशक उन्होंने इस्तहब्बु, तरजीह दी है, पसंद किया है, अल हयात दुनिया,
دنیا کی زندگی کو علی الاخرتی آخرت کی زندگی پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الکافرین کفر کرنے والے کو، کفر کرنے والے لوگوں کو۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی، اور یہ کہ اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک یہی لوگ ہیں، الذین اولئک یہی لوگ ہیں جنہوں نے طبع مہر لگا دی، جن پر مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وسمعہم اور ان کے کانوں پر بھی، وابصارہم اور ان کی آنکھوں پر بھی، واولئک هم الغافلون اور یہی لوگ غفلت میں ہے، غافل ہے۔ لا جرم نہیں ہے کوئی شک، انہم کے بے شک وہ فی الاخرت آخرت میں هم الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک پھر بے شک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا اس کے بعد کہ انہیں آزمایا گیا، ثم جاہدوا پھر انہوں نے جہاد کیا، مجاہدہ کیا، وصبروا اور انہوں نے صبر کیا، ان ربک بے شک تیرا رب من بعدہا اس کے بعد لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں پر جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد اور صبر کیا، تو آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یوم تأتی جس دن آئے گا، کل نفس ہر ایک نفس پر، یا جس دن آئے گا ہر نفس، یوم تأتی جس دن آئے گا کل نفس ہر نفس، تجادل جھگڑا کرتا ہوا عن نفس اپنی ذات کے بارے میں، یعنی جس دن ہر نفس اپنی ذات کی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، وتوفا اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما عملت وہ جو اس نے کیا، وہم لا یظلمون اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، وہم لا یظلمون اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جس دن ہر نفس اپنی ذات کی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی مثلا مثال، قریۃ ایک بستی کی، کانت آمنۃ جو امن والی تھی، مطمئنۃ اطمینان والی تھی، یأتیہا آتا تھا اس کے پاس رزقہا اس کا رزق، رغداً با فراغت، من کل مکان ہر ایک جگہ سے، فکفرت تو ناشکری کی اس نے، بانعم اللہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی، فاذاقها تو چکھا دیا اسے اللہ تعالیٰ نے، لباس الجوع بھوک کا لباس، والخوف اور خوف کا، بما كانوا یصنعون اس وجہ سے جو وہ کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس جو ہے اس کا مزہ چکھایا ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ اور البتہ یقیناً آیا ان کے پاس، رسول ایک پیغمبر، منہم انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تو عذاب نے انہیں پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ اور وہ ظلم کرنے والے۔ فَكُلُوا تو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، حلالا طیبا پاکیزہ، واشکروا اور تم شکر کرو نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو حلال پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ذرا مجھے کنفرم کر دیں کہ
तमाम ग्रुप्स में लिंक शेयर हो गया था। ये तालिबात की तादाद बहुत कम है आज। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 106 में इकराह और इसरार की हालत के मसाइल का जिक्र किया कि अगरचे कुफर का कलीमा ये किसी हालत में भी पसंदीदा नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी की हालत में अपनी जान बचाने के लिए कोई कलीमा कुफर जुबान पे लाता है, कोई कलीमा कुफर जुबान पे लाता है, तो वो शख्स काफिर या मुर्तद नहीं हो जाता, बशर्ते कि उसका दिल ईमान के साथ मुतमईन हो। ऐसे शख्स को कुफर का कलीमा कहने की वक्ती तौर पे रुखसत हो जाएगी। ठीक है, तारीख इस्लाम का आप मुताला करें, बरी पड़ी है कि मशाहिर इस्लाम ने बेशुमार कुर्बानियाँ दे के कलीमा हक बुलंद किया। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या मशहूर है। कुफार ने आपको कलीमा कुफर कहने पे मजबूर किया, हत्ता कि जान से मार देने की धमकी दी। आपने मजबूरी की हालत में कुफार की बात मान ली, जान छुड़ा के आपकी खिदमत में हाजिर हुए, तो सारा किस्सा सुनाया। आपने फरमाया कैफ तजिदु क़ल्बक, तुम्हारी दिल की कैफियत कैसी है। जुबान से कलिमा कुफर अदा करने के बावजूद दिल जो है दीन पे मुतमईन है या नहीं। उन्होंने अर्ज किया हुजूर दिल तो बिल्कुल मुतमईन है। तो फरमाया कोई बात नहीं है, इन आदू फउद, अगर दोबारा कोई ऐसा वाकया पेश आ जाए और काफिर तुम्हें मजबूर कर दे तो तुम इसी तरीके से अपनी जान बचा सकते हो। इमाम अबू बकर जस्सास रहमतुल्लाह अलैह उनकी मशहूर तफसीर है अहकामुल कुरान, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि चाहे जान का खतरा हो या जिस्म के किसी औज़ो के कट जाने का डर हो, तो मुतल्लिका शख्स को कुफार की बात मानने की सिर्फ रुखसत है। अलबत्ता बुलंद दर्जा ये है कि इंसान हक की बात पे डट जाए, चाहे उसके लिए शहादत ही क्यों ना कबूल करनी पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिब अजीमत सहाबा में से बिलाल का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आपको कुफार ने मजबूर किया इरजिअ, कि इस्लाम को छोड़ के पुराने दीन में वापस आ जाओ। आपने फरमाया ला अर्जिअ, कि मैं वापस नहीं पलटूंगा। कुफार कुफर का कलीमा कहलवाना चाहते थे, लेकिन आप अहद अहद पुकारते रहे। आपको गर्म रेत पे लेटा के ऊपर पत्थर रखा गया, आपके जिस्म को गर्म सलाखों से दागा गया, लेकिन आप अहद अहद का विद करते रहे और कलीमा कुफर जुबान पे ना लाए। आपने फरमाया कि कुफार अल्लाह के नाम से चिढ़ते हैं, अगर मुझे कोई कलीमा भी मालूम हो जिससे ये चिढ़ते हैं तो मैं वो भी जुबान पे लाने से नहीं रुकूंगा। बस बिलाल ने कमाल अजीमत का मुजाहरा किया, सख्त तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन कुफर का कलीमा न कहा। अगरचे आप शहीद ना हुए, लेकिन आपने दीन की खातिर सर दड़ की बाजी लगा दी। अतमार रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हज़रत यासिर का भी यही हाल था। वो सख्त तरीन सजाएं बर्दाश्त करते हुए शहीद हो गए, लेकिन कुफर का कलमा अपनी जुबान पे ना लाए। आपकी वालदा हज़रत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा की दोनों टांगें दो मुख्तलिफ ऊंटों के साथ बांध दी गई, और फिर अबू जहल ने, उस बदबख्त ने उनके मकाम मखसूसा में नेज़ा मार के आपको हलाक कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंद तरीन मर्तबा अता फरमाया। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में हज़रत खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु किसी तरह मुसैलमा कज़्ज़ाब के हाथ आ गए। मुसैलमा कहने लगा क्या तुम मोहम्मद की रिसालत को मानते हो। आपने फरमाया वो अल्लाह के रसूल है, मैं इसी की गवाही देता हूँ। फिर मुसलमान ने पूछा मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुझे अल्लाह का रसूल तस्लीम करते हो। तो आपने फरमाया ये बात तुम्हें सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे जाए कि तुम्हारी रिसालत का इकरार करूं। कहने लगा मैं तुम्हारा एक एक रोज़ो काट के हलाक कर दूंगा। तो उसने कहा तू जो चाहे कर,
تو غرض ہے کہ آپ کا جوڑ جو ہے کاٹ کے آپ کو شہید کیا گیا، لیکن آپ کلمہ کفر زبان پہ نہ لائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ کافروں نے کفر کا کلمہ کہلوانا چاہا، سولی پہ چڑھانے کی دھمکی دی، لیکن آپ کے پائے استقلال میں ایک لمحے کے لیے بھی لغزش نہ آئی، اور فرمایا کہ اللہ کے راستے میں اسی کی عطا کردہ جان قربان کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ کو سولی پہ لٹکا کے شہید کیا گیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ خبیب اور حزید ابن دسینہ کو کافروں نے ایک ہی دن شہید کیا۔ شہادت سے پہلے انہوں نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا کہ اے اللہ، ہمارا سلام ہمارے پیارے نبی تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ جب یہ پیغام آپ کو ملا تو آپ نے دونوں کے لیے وعلیکم السلام کہا۔ تو بہرحال یہ جب آپ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ اس طرح کے واقعات سے اسلامی تاریخ بڑی پری ہے، ٹھیک ہے۔ عظیمت تو اسی میں ہے کہ انسان کفر کا کلمہ کہنے کی بجائے شہادت کو قبول کر لے۔ مگر مفسر قرآن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تمام فقہا کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو انسان کلمہ کفر زبان سے ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو۔ یہ اجازت ہے، اگرچہ عظیمت اس کے خلاف ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر کسی مسلمان کو مجبور کیا جائے کہ دوسرے مسلمان کا مال ضائع کر دو ورنہ جان سے مار دیے جاؤ گے یا تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، تو ایسے شخص کے لیے گنجائش ہے کہ وہ دوسرے بھائی کا مال جو ہے ضائع کر لے اور اپنی جان بچا لے۔ ایسی صورت میں اگر انصاف والی حکومت ہوگی تو مجبور کرنے والے شخص سے ضمانت لی جائے گی۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مال تلف کرنے والا، ضائع کرنے والا مسلمان بھی مال کا ازالہ کر سکتا ہے، لیکن اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ ہاں، اگر کوئی دوسرے مسلمان کی جان ضائع کرنے پہ مجبور کرے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ مجبور آدمی اپنی جان کو دوسرے کی جان پہ ترجیح نہ دے بلکہ خود ہلاک ہو جائے اور دوسرے مسلمان کی جان پہ حملہ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ مال کے بارے میں تو اجازت ہے لیکن جان کے بارے میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو مجبور کیا جائے کہ فلاں عورت سے زنا کرو ورنہ تمہاری جان مار دی جائے گی تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان عورت کی عزت اور آبرو بڑی اہم ہے، تو ایسا شخص اپنی جان پہ کھیل کر مسلمان عورت کی عزت کو بچا لے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ جس کو مجبور کیا گیا حالانکہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن گناہ اس پر ہے جس نے سینہ کھول کے کفر کیا، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے لیکن بشرط کہ دل مطمئن ہو، لیکن اگر کوئی دل کی گہرائی سے کلمہ کفر ادا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت سزا کا مستوجب ہوگا۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور کفر کا کلمہ زبان سے ادا کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو راستہ نہیں دکھاتا۔ صراط مستقیم اسی کے حصے میں آتا ہے جس میں اس کی طلب اور خواہش ہو۔
जो कोई कुफर पे मुसिर हो उसे हिदायत नसीब नहीं होती। उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर जो है लगा दी है, उनके दिल जो है वो स्याह हो चुके हैं। उनके दिल क्या हो चुके हैं? स्याह हो चुके हैं। उनके कान जो है बंद हो चुके हैं कि हक बात को सुनते नहीं है, सुनते हैं तो गवारा नहीं करते। वह अबसारिहिम, उनकी आंखों पे पर्दे पड़ चुके हैं। वाला अबसारिहिम गिशावा, यदि वो हक बात को देखने से कासिर है। ये उनके कलिमे कुफर कहने की वजह से है, ये उनके कलिमे कुफर कहने की वजह से है। तो फरमाया व उलाइका हुमुल गाफिलून, यही लोग गाफिल है। दुनिया की जिंदगी को दुनिया की जिंदगी को पसंद करके ख्वाहिशात नफसानिया पे चलने वाले लोग अल्लाह ताला और आखिरत से गफलत में पड़े हुए हैं। ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल खासिरून, जरूर बजरूर, यानी ये बात कतई और यकीनी है कि ये लोग आखिरत की जिंदगी में नुकसान उठाने वाले हैं। तुम इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू, फिर बेशक तुम्हारा परवरदिगार फितने में डाले गए मुहाजिरीन जो है, तुम जाहदू व सबरू, और फिर जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और मसाइब पे सब्र किया। इन रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम, बेशक तुम्हारा परवरदिगार उन लोगों के लिए अलबत्ता बहुत बख्शिश करने वाला है और बेहद मेहरबान है। अगर उनसे कोई मामूली गलती भी हो जाए तो अल्लाह ताला अपने फजल से और वसी रहमत से उनको माफ़ फरमा देगा। ऐसे लोगों पे कोई इल्ज़ाम नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में कमज़ोर लोगों को तसल्ली भी दे दी है। फिर आगे इस हकीर दुनिया की खातिर कुफर इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला ने आखिरत और मुहासबा अमल की मंजिल जो है वो याद दिलाई है। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन, उस दिन को याद करें। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन, उस दिन को याद करो जब हर नफ्स आएगा तो जादिलु अन नफ्सिहा, अपने नफ्स की तरफ से खुद सवाल जवाब करेगा। उसकी तरफ से कोई वकील नहीं होगा, किसी को जवाब देने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि उसे अपने अमाल का खुद ही जवाब देना पड़ेगा। हशर के मैदान में हर शख्स को अपनी पड़ी होगी, वही दूसरे की तरफ तवज्जो नहीं कर सकेंगे। सही हदीस में आता है युता बि जहन्नम, कि जहन्नुम की 70,000 जंजीरें होंगी और हर जंजीर को खींचने वाले 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच के करीब लाएंगे। तो उस वक्त इस कदर दहशत का जो है समा होगा। अल्लाह के मुकर्रब नबी जो है वो भी नफसी नफसी जो है पुकार रहे होंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत में आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जब मुहासबे की मंजिल आएगी लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, उस वक्त अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, बल्कि हर शख्स जो है बराह रास्त जवाब देगा। हर शख्स क्या करेगा? बराह रास्त जवाब देगा। लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी, उस दिन हालत ये होगी कि हर आदमी को दूसरे से मुस्तगनी कर देगी, कोई किसी के काम नहीं आएगा। हर एक को अपनी फिक्र होगी कि किसी तरह मैं बच जाऊं। तो फरमाया कि उस दिन को याद करो जिस दिन हर नफ्स अपनी तरफ से खुद जवाबदही करेगा। व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और हर एक को पूरा पूरा बदला दिया जाएगा जो उसने अमल किया। हर नेकी और हर बुराई की पूरी पूरी जजा या सजा मिलेगी। वहुम ला युज़लमून, और किसी के साथ कोई ज्यादती भी नहीं की जाएगी, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपनी ही कमाई में फंसा हुआ होगा जिससे निकल नहीं सकेगा, किसी पे ज्यादती नहीं होगी। फिर आगे अल्लाह ताला ने एक खुशहाल बस्ती की मिसाल बयान फरमाई
جس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں دی، انہوں نے ان کی ناقدری کی تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کو مسلط کر دیا۔ وضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی، کانت آمنۃ مطمئنہ، جو بالکل امن اور اطمینان میں تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد مکے کی بستی ہے، کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور اس بستی کا ذکر ہے۔ البتہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال کسی ایک بستی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بستی مراد لی جا سکتی ہے جہاں اس قسم کے حالات پائے جائیں۔ بہرحال مکے کی یہ بستی ایک خوشحال بستی تھی، تمام ضروریات زندگی آسانی کے ساتھ دستیاب تھی، امن اور سکون تھا، کوئی شخص جو ہے متفکر نہیں تھا، نہ کوئی پریشان حال تھا، کھانے پینے کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ یأتی رزق رغدا من کل مکان، اس کی کشادہ روزی ہر طرف سے آتی تھی، غلہ پھل اور کھانے پینے کی ہر چیز جو ہے وافر مقدار میں موجود تھی۔ اور جہاں تک اس بستی کے امن ہونے کا تعلق ہے، مامون ہونے کا تعلق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ مولا کریم اس بستی کو امن والا بنا دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ومن دخلہ کان آمنا، کہ جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہو جائے گا۔ یہاں پر کوئی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، فتنہ اور فساد کا کوئی ڈر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ یہ جگہ بے آب و گیا ہے، نہ زمین، نہ باغات، نہ چشمے اور نہ ہریالی، لیکن وہاں ہر سال پورا سال جو ہے رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ چنانچہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پیدا ہونے والے ہر قسم کے پھل جو ہے اس بستی میں پہنچتے رہے ہیں، اب بھی پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ پہنچتے رہیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کی کشادہ روزی ہر طرف سے آتی تھی، لیکن اس بستی والوں کی حالت یہ تھی فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کر دیا، ناشکری کر دی۔ کفر کا معنی ایمان اور توحید کا انکار بھی ہے، اور اس سے ناشکری اور ناقدری بھی مراد ہے۔ عام طور پہ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان بڑا ظالم ہے، ناشکرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، لیکن وہ زبان سے الحمدللہ تک نہیں کہتا۔ تو اس بستی کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ناقدری کی، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس سکھایا، ان کا وسیع رزق بھوک میں تبدیل ہو گیا، امن اور اطمینان کی بجائے ان پہ خوف طاری ہو گیا، بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بری کارگزاری کی یہ سزا دی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 احسانات کا ذکر کیا، اب چوتھے بڑے احسان کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، البتہ تحقیق اللہ کا عظیم الشان رسول ان کے پاس آیا، جس کو وہ پہچانتے بھی تھے کہ ان کے خاندان کا آدمی ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچا بھی ہے، نیک بھی ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ پھر جب اللہ کے اس رسول نے لوگوں کو پیغام سنایا فَكَذَّبُوا، تو انہوں نے اس عظیم الشان رسول کی تکذیب کی اور اسے اللہ کا رسول تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو اللہ کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حالت میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے بد دعا فرمائی اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے والے سال یعنی قحط ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکی والوں پہ بھی قحط مسلط کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر طرف خشکی تھی، اوپر دھواں سا نظر آتا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ لوگ چمڑا اور مردار تک کھانے پہ مجبور ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی کشادہ روزی کو ایسی تنگی میں تبدیل فرما دیا، اور امن امان کی حالات جو ہے وہ بھی بگڑتی چلی گئی۔ جب انہوں نے اللہ کی نبی کو جھٹلا دیا تو طرح طرح کی تکالیف پہنچائی، تو وہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے، اور پھر آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ کو دارالاسلام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کی مدد فرمائی، انہوں نے طاقت جمع کی، اور مکے والوں پہ مسلسل خوف کی حالت طاری ہو گئی، اور جب تک مکہ فتح نہ ہوا ان کے دن کا سکون اور رات کا چین جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ حالات صرف مکہ کی بستی تک ہی محدود نہیں، بلکہ جس جگہ بھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری اور اللہ کے رسولوں کا انکار ہوگا وہاں ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل سبا کا حال بھی بیان فرمایا، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عیش و آرام کے بڑے سامان مہیا فرمائے، لیکن انہوں نے ناشکری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا سیلاب بھیجا، اس کی وجہ سے ان کی زمینیں، باغات اور کھیتیاں تباہ ہو گئی۔ اللہ نے زمین کی جو اگانے کی صلاحیت تھی وہی ختم کر دی، وہاں پہ غلے اور پلوں کے بجائے جنگلی بیر پیدا ہونے لگے، ہر طرف کھانٹے دار جھاڑیاں نظر آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تباہ کر دی۔ وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَفُورِ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، کہ ہم ناشکر گزاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے امن اور امان یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر کوئی کام بھی نہیں چل سکتا۔ دوسرے ملک کے ساتھ جنگ کی حالت ہوتی ہے، ہر وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، بمباری ہوتی ہے، املاک تباہ ہوتے ہیں، لوگ مرنے لگتے ہیں، ہر وقت چوری ڈاکے کا خطرہ رہتا ہے، نہ لوگوں کی جان محفوظ ہوتی ہے، نہ مال اور عزت۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی جو ہے امن اور امان نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح حکمران نصیب فرمائے جو دین پہ چلنے والے ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ بڑے احسانات کیے تھے، لیکن یہ ان کی قدر نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں روزی دی ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، حرام اور ناپاک چیز کے قریب بھی مت جاؤ۔ حرام دین اور اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے نبیوں کو یہی تعلیم دی، کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا، کہ زمین کی پاک اور حلال چیزیں استعمال کرو، نجس چیزوں کو استعمال نہ کرو۔ ظاہری نجاست تو یہ ہے کہ کوئی چیز گل سڑ جائے، اس میں بدبو پیدا ہو جائے، ایسی چیز مضر صحت ہوگی اور مکروہ تحریمی کے حکم میں آئے گی۔ اور باطنی نجاست یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا نام لے کے بکری ذبح کرے مگر وہ ہو چوری کی، تو یہ بھی پاکیزہ نہیں ہے، ظاہری طور پہ بے عیب ہونے کے باوجود نجس ہی رہے گی۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر آگے اگلی آیت میں انشاءاللہ جو کل ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کی مختلف اقسام بھی بیان فرما دی کہ چوری، ڈاکہ، رشوت، اس کا مال کبھی پاک نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ان ذرائع سے جو مال حاصل کیا ہوگا وہ حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ تو نجس مال، حرام مال کھانے والی کی نہ عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی دعا۔ ایسی چیزیں جو ہے انسان کے لیے جہنم کا زاد راہ بنے گی۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور پھر فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرو اگر تم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کا یہی مطلب ہے کہ ہر نعمت جائز اور حلال ذرائع سے حاصل کی جائے، اس کا استعمال بھی جائز ہو، فضول اور حرام کاموں پہ مال ضائع نہ کیا جائے، حلال اور حرام میں امتیاز رکھا جائے، اور اللہ کے قانون کی پابندی کی جائے۔
اللہ ताला से दुआ है कि मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह फिर आगे पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि कल हमारी क्लास